اللہ 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 سے لے کر 46 کا ترجمہ اور تفسیر سیکھی تھی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے، جس میں فرعون اور آل فرعون کا بیان ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 47 ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللہ تی وہ جو انعمت تو انعام کی تھی میں نے، علیکم تمہارے اوپر، وا اور انی بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تھی میں نے تم کو، علی پر العالمین تمام دنیا والوں کے۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 48، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، وا اور لا نہیں، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، وا اور لا نہیں، یوخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، وا اور لا نہیں، ہم وہ ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد حاصل ہو سکے گی۔ اس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے لات، منات اور عزا وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی یہ لاڈلی بیٹی ہیں اور ہمیں اپنے ابا جان سے چھڑا لیں گی، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ یہاں پر جس شخص نے گناہ کیا ہے اس کا عذاب اسی کے سر پر ہوگا، اور کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا، کوئی بھی اس کی سفارش کر کے اس کو نہیں بچا سکتا۔ نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 49، وا اور اذ جب، نجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، من سے آل فرعون سے، یسوموناکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، سوء برے العذابی عذاب کی، یذبحونا خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم بیٹوں کو تمہارے، وا اور یستحیون زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وا اور فی میں، ذالکم اس کے، بلاء آزمائش تھی، من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی۔ اور ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے، وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ فرعون کون تھا۔ فرعون جو تھا وہ قوم قبط و عمالیق سے مصر کا بادشاہ تھا۔ جو بھی قبط و عمالیق سے مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کا نام ولید بن موسیٰ بن ریان تھا، یہاں اسی کا ذکر ہے، اور اس کی عمر 400 سال سے زیادہ۔ فرعون نہایت ہی جابر بادشاہ تھا، جو غریب لوگوں کو پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر ڈھونے کے لیے کہتا تھا، جس سے ان کی کمر اور گردنیں زخمی ہو جاتی تھی، اور غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے ہوئے تھے جو انہوں نے غروب آفتاب سے پہلے جمع کروانے ہوتے تھے۔ اگر کوئی کسی دن ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تھا تو وہ اس کے ہاتھ اور گردن کے ساتھ ملا کر اس کو 1 مہینے تک اس عذاب میں مبتلا کیے رکھتا تھا، اور بہت سی بے رحمانہ سختیاں اس نے کی ہوئی تھیں۔ فرعون نے خواب دیکھا ایک دن کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی ہے، اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اس سے اس کو بہت وحشت ہوئی۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ اس بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ دائیاں تفتیش کے لیے مقرر کی گئیں، 12,000 لڑکے جو تھے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیے گئے، اور مشیت الہی سے اس قوم کے بوڑھے جلدی مرنے لگ گئے۔ قوم قبط و عمالیق کے رؤسا نے گھبرا کر فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بازاری ہے، اس سے ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں، تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے؟ فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون پیدا ہوئے، اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔
نیکسٹ آیت ہے وا اور اذ جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے البحر سمندر کو فانجیناکم پھر نجات دی ہم نے تم کو وا اور اغرقنا غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو وا اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا جب تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی دوسری نعمت کا بیان کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل پر فرمائی تھی کہ انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ غرق کر دیا تھا۔ یہاں پر فرعون ماں اپنی قوم کے مراد قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی سے رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ صبح کو فرعون اس کی جستجو میں اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا اور انہیں دریا کے کنارے جا پایا۔ بنی اسرائیل نے لشکر فرعون کو دیکھ کر حضرت موسیٰ سے فریاد کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں اپنا عصا مارا اور اس کی برکت سے دریا میں 12 خشک رستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشندان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان رستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعونی دریائی رستے دیکھ کر ان میں چل پڑے۔ جب ان کو تمام لشکر دریا کے اندر آ گیا تو دریا اصل حالت میں واپس آ گیا اور تمام فرعونی غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ بحر کلزم کا ہے جو بحر فارس کے کنارے پر ہے یا بحر ماورائے مصر کا، جس کا اوصاف کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل لبے دریا فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ یہ غرق محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا اور یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کی شکر گزاری کرنے کے ہم یہود سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں پر عاشوراء کا روزہ سنت ہے۔ مثلا یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ انبیاء جو انعام الہی ہو اس کی یادگار میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ اگر انبیاء کی یادگار اگر کفار بھی قائم کرتے ہوں جب بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نیکسٹ آیت میں ہم ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے، تو دیکھتے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ نیکسٹ ہم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا اپنی عبادت کے لیے 40 دن تک۔ اس کے بعد ان کی قوم نے اپنا ایک بچڑا بنا لیا تھا۔ ہم نیکسٹ اس قصے کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔